بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ قرآن کریم کا 29واں جز ہے اور سورۃ نوح کو ہم آغاز سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی اس سنت کو بیان فرما رہا ہے کہ جس کے مطابق وہ قوموں کو خبردار کرتا ہے، قوموں کی ہدایت کرتا ہے، اطاعت کرنے والوں سے انعام کا وعدہ کیا جاتا ہے اور اس پیغام کی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ سنت پروردگار ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو تسلیم کر لیتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور جب کوئی قوم اس پیغام کو پس پش ڈال دیتی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بات، اس کا خلاصہ حضرت نوح کے قصے میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ جن کے پاس قرآن آیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے نوح آئے تھے اسی طرح اب تمہارے پاس یہ رسول آیا۔ اب یہ نبی تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، ہونا وہی ہے، اگر مان لو گے تو ایک نتیجہ نکلے گا، اگر نہیں مانو گے تو اسی طرح کا نتیجہ نکلے گا جس طرح گزشتہ۔ یہ سنت پروردگار ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے اپنی سنت کے بارے میں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو اللہ کی سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال، نوح نے اپنی قوم سے کہا، اب انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ حضرت نوح کی 950 سال کی محنت کو اللہ نے 2 صفحوں میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ چند منٹ میں بندہ 950 سال کی جو ہسٹری ہے اس کا خلاصہ پڑھ سکتا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہارے لیے ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، میں کوئی سیکرٹ پروگرام لے کے نہیں آیا، واضح ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں سب کے سامنے کھولم کھلا، خبردار کرو تم سب۔ اور وہ خبردار کرنا کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ توحید، ہر نبی کے پیغام کی پہلی بنیاد توحید پروردگار، اور یہ ایک توحید اعتقادی ہوتی ہے اور ایک توحید عملی ہوتی ہے۔ اعتقادی کیا ہوتی ہے؟ مثلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور عملی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں پہ آ کے کام خراب ہو جاتا ہے، اور سورہ یوسف میں اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی اللہ کی، تھوڑی بیگم کی، تھوڑی اللہ کی، تھوڑی کسی اور جس کے ساتھ اپنے مفادات وابستہ ہیں، تھوڑی اس کے بیچ میں مکس اپ۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن مشرک بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شرک ہے یہ وہ شرک نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ وہ والا شرک بھی اس کیٹیگری میں بھی انسان کو لے کر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک بندہ وہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن بات اس کی نہیں مانتا، تو قیامت کے دن اللہ اسے کہے کہ تو نے جو عمل کیا ہے نا اسی کیٹیگری میں جا کے کھڑا ہو جائے، مجھے تو نے باتوں میں خوش رکھا ہے
کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور جب تیرا عمل لگتا تھا کہ میں ہوں ہی کوئی نہیں، عمل تیرا یہ لگتا تھا کہ جیسے میں ہی نہیں ہوں، اور زبان سے تو کہتا تھا تیرے سوا کوئی نہیں، تو یہ اس جو شرک عملی ہے اکثر اس کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جو انسان کو ساری زندگی، یہ جو جہاد نفس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں، بلیغ انداز میں سمجھایا ہوا ہے کہ اے رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ کون ہے جو کہے میری خواہش میرا اللہ ہے؟ کوئی کہتا ہے نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری سنتا ہی نہیں، اپنی خواہش کی سنتا ہے، تو پھر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں اور تیرا اللہ میں تیری خواہش کو ہی بنا رہا ہوں، وہی تیرا معبود ہے جس کی تو بات مان۔ یہ سب خبردار کرنا، مختلف طریقوں سے، مثالوں کے ذریعے سے، پھیر پھیر کر مختلف جہتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو خبردار کرتا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خرابیاں بھی کر رہا ہوں۔ تقوی کا لفظ آ کر اگرچہ عبادت میں ہی چھپا ہوا ہے، لیکن یہ تقوی کا لفظ آ کر وہ والے جراثیم بھی ختم کر دیتا ہے کہ کچھ اللہ کی مرضی کا کر لیا، کچھ اپنی مرضی کا کر لیا۔ واتقوہ، اس کا تقوی، پرہیزگار بنے۔ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے۔ واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانیوں سے۔ وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ یہ وہی ہے کہ جو قرآن سورۃ النساء میں گزر چکا پہلے کہ جو بھی رسول آتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ مثلا ایک آیت کتاب میں نہیں آئی ہے، حکم کتاب میں نہیں آیا، لیکن رسول اللہ کہہ رہے تم نے یہ کرنا ہے، تو جو اس کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا نافرمان۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر کیا؟ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اصل اطاعت کا حقدار کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، لیکن اس کے بعد جس کو وہ کہے اس کی اطاعت کرنی ہے اور وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، یہ دین کا خلاصہ ہوتا ہے۔ عبادت خدا کی، اس کا تقوی، اور اللہ کے نمائندے کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ کیوں؟ نظام اور اسلامی معاشرہ تبھی وجود میں آئے گا کہ جب ایک سینٹرل کمانڈ اس کی اللہ کے نمائندے کے پاس ہے اور وہ ساری پالیسیز دے رہا ہے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کہاں تعلقات بنائے جائیں گے، کہاں تعلقات نہیں بنائے جائیں گے، کہاں صلح کی جائے گی، کہاں جنگ کی جائے گی، ہر چیز کہاں پہ سینٹر ہوگا، اس کا مرکز اللہ کا نمائندہ۔ اور یہ جو اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد واولی الامر منکم۔ اب یہی سے آپ سوچیں کہ کیسے اللہ اس کو اولی الامر کہہ دے کہ جو فارغ ہے، جو دین سے فارغ ہے، وہ بھی اس کو جو اولی الامر، جیسے بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے یہ، اور اسی اس نظریے کو بعض بادشاہوں نے اپنے طریقوں سے اس کو امت کو قبول کروا لیا ایک بڑے حصے کو، تاکہ وہ خود اپنے فسق و فجور کے باوجود، اپنی بے دینی کے باوجود چڑھ کے بیٹھ جائیں اپنی طاقت کے زور پر، اور امت بھی ان کو قبول کر لے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ کیوں؟ آیت سنائے، اللہ نے کہا اولی الامر کی اطاعت کرنی۔ اولی الامر کون؟ ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے نا؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولی الامر، آج کل کے اولی الامر کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ ہمارا ملک مثلا کبھی کسی اولی الامر کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اولی الامر کے ہاتھ میں، اور اس ملک کا حشر کیا کر دیا۔ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کمانڈ اللہ کے نمائندے کے ہاتھ میں ہوگی معاشرے۔ یہ کہتے ہیں دین کا سوسائٹی سے، سوشل کاموں سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیسے تعلق نہیں ہے؟ یہ سارے مرض کہیں اور سے آئے ہوئے۔ دین کا ہر چیز سے تعلق ہے۔ جو سمجھتا ہے دین کا میری زندگی کے اس شعبے سے تعلق نہیں ہے، اس نے قرآن کی اس آیت کو قبول ہی نہیں کیا جس نے کہا دین کامل ہو گیا۔ کامل کا مطلب کیا ہے؟ میری زندگی سے جس چیز کا تعلق ہے وہاں پہ دین مجھے بتائے تو نے کیا کرنا۔
ورنہ دین ایک ناقص سی چیز ہے. یہ والا نظریہ یورپ سے امپورٹڈ نظریہ ہے اور اس کے خطرناک اثرات بھگت رہے ہیں ہم سب. صدق اللہ العلی العظیم.